بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ڈراتے ہیں آخرت کے عذاب سے، تو میں آخرت میں اگر عذاب ہوا بھی تو اپنا مال اور اپنا اسباب سارا کچھ دے کر اپنے آپ کو چھڑوا لوں گا اور جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں گا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو گیا، یعنی اس کا جو مال و اسباب ہے وہ آخرت میں اس کے کچھ کام نہیں آ سکے گا۔ تبت تباب سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا، اور یدا ابی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ دونوں ہاتھوں سے کیا مراد ہے، اس میں چند قول ہیں۔ نمبر 1، مراد ابو لہب کی جان ہے، یعنی ابو لہب کی جان ہلاک ہو جائے۔ پوری جان کو دو ہاتھوں کے ساتھ تعبیر کیا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک اور آیت میں ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے دونوں ہاتھ ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو وہاں پر جو دونوں ہاتھ ہیں وہاں پر بھی مراد پوری جان ہے، یعنی اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یدا ابی لہب کا معنی ہے ابو لہب کی دنیا بھی خراب ہو گئی اور ابو لہب کی آخرت بھی خراب ہوگی، دنیا اور آخرت اس کی دونوں تباہ ہو گئے ہیں۔ اور ابو لہب اس کی کنیت ہے اور اس کا نام عبد العزیٰ ہے، عبد العزیٰ بن عبد المطلب۔ باقی اس کو یہاں پر نام کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا، یوں نہیں فرمایا تبت یدا عبد العزیٰ، ایسا کیوں کیا گیا؟ تو اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی جو کنیت ہے ابو لہب وہ یہاں کے حال کے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ابو لہب کا معنی ہے شعلے والا، تو شعلے والا ہونا یہ دوزخی ہونے کے زیادہ مناسب ہے، اسی وجہ سے عبد العزیٰ کی جگہ ابو لہب کو یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ دوسرا جواب بعض نے یہ دیا ہے کہ آگے آ رہا ہے ذات لہب، تو ذات لہب کے مناسب جو لفظ ہے وہ ابو لہب ہے نہ کہ عبد العزیٰ، اسی وجہ سے ابو لہب کو ذکر کیا۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ ابو لہب کا معنی ہے روشنی والا، تو چونکہ یہ خوبصورت چہرے کا مالک تھا، حسین و جمیل تھا، تو اسی وجہ سے اسی بات کا لحاظ کرتے ہوئے فرمایا ابی لہب ابو لہب وتب، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ سوال ہوتا ہے کہ پہلے بھی فرمایا تبت وہ ہلاک ہو گیا، اور وتبا پھر دوسری مرتبہ کیوں فرمایا کہ وہ ہلاک ہو گیا؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ تبت یدا ابی لہب کے بعد تبا کو ذکر کرنا یہ تاکید کے لیے ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ پہلا تبت بد دعا کے لیے ہے اور دوسرا تبا یہ خبر کے لیے ہے، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں وتب، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ابو لہب کا ہلاک ہونا تو مستقبل میں ہوگا، جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت وہ ہلاک نہیں ہوا تھا، اس کا ہلاک ہونا مستقبل میں ہونا تھا، تو پھر تبا ماضی کا صیغہ کیوں ذکر کیا کہ وہ ہلاک ہو گیا؟ جواب یہ ہے کہ جس چیز کا مستقبل میں وقوع یقینی ہو، جس چیز کا مستقبل میں واقع ہونا یقینی ہو، اس کو ماضی کے ساتھ کبھی تعبیر کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے وتبا ماضی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہیں فائدہ دے گا اس کو اس کا مال اور نہ وہ چیز کہ جو اس نے کمائی ہے، یعنی اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہی ہوا کہ ایک جنگ میں یہ مارا گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی لاش پڑی رہی، کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا، تو چند حبشیوں